دوستو، میرا نام کاشف ہے۔ سب لوگ مجھے پیار سے کاشی کہتے ہیں۔ میں آج جو آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی خود میرے اپنے ساتھ پیش آیا ایک واقعہ ہے۔ تو میں آپ کو جو کہانی سناؤں گا، اس کہانی کو سننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، تاکہ آئندہ بھی اسی طرح سے اچھی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا، میں میٹرک میں تھا۔ اسی اسکول میں ایک لڑکی بھی پڑھتی تھی جس کا نام نائمہ تھا۔ ہمارے اسکول میں ہماری کلاس کی 44 کی گنتی تھی، جس میں 20 لڑکیاں تھیں اور ہم 24 لڑکے تھے۔ نائمہ بہت خوش شکل اور خوش اخلاق اور انتہائی سلجھی ہوئی لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کھاتے پیتے اور امیر گھر سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی تھی۔ میرے معاملات بالکل ہی الٹ تھے۔ میرا رنگ سانولا تھا، خوش شکل میں بھی تھا، لیکن میں رنگ سے مار کھا جاتا تھا۔ میرا رنگ سانولا تھا، کچھ حد تک آپ مجھے کالا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اتنا سانولا تھا کہ میں کالے لڑکوں میں شمار ہوتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ میرے گھر میں غربت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ میرا باپ ایک کسائی کے پاس ملازم تھا اور وہیں سے ہمارے لیے رزق کا انتظام کر کے لاتا تھا۔ میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھا۔ جس اسکول میں میں پڑھتا تھا، وہاں پر میری اسکول فیس بھی معاف تھی۔ کتابیں اور یونیفارم بھی مجھے اسکول کی طرف سے ہی دیا جاتا تھا، اور اس بات کا ساری کلاس کو اچھے طریقے سے علم تھا۔ میرے کلاس میں چند ایک ہی دوست تھے جو کہ تقریباً میرے جیسے ہی تھے، یعنی وہ بھی چھوٹے اور معمولی اور غریب گھروں سے ہی بلونگ کرتے تھے۔ میری سنگت، میری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہی تھی۔ ایسے لڑکے جو کہ اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھے، ان کے ساتھ کبھی بھی ہماری نہیں بنتی تھی۔ وہ اپنے پیسے کا رعب ہم پر جماتے تھے، لیکن ہم کسی کے باپ دادا کا بھی رعب برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ ہم اپنی مستی میں مگن رہتے تھے۔ یہی حال کلاس کی لڑکیوں کا بھی تھا۔ کلاس کی لڑکیوں جن کی گنتی 20 تھی، وہ بھی انہی لوگوں کی طرف زیادہ تر متوجہ تھی جن کی جیب گرم ہوتی تھی، جو انہیں کھلا پلا سکتے تھے، جو ان کی فرمائشیں پوری کر سکتے تھے، ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کا دم رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاملات چلتے رہے اور ان کے بھی معاملات چلتے رہے۔ میں من ہی من میں نائمہ کو پسند کرتا تھا۔ یہ صرف یک طرفہ محبت تھی جو کہ میرے اپنے من میں تھی۔ میں نے کبھی اس کا اظہار نائمہ سے نہیں کیا، اور نہ ہی میری کبھی ہمت ہوتی تھی۔ نائمہ کے پیچھے ہمارے کلاس کے 3 سے 4 اور لڑکے تھے جو کہ پڑے ہوئے تھے، جن میں کلیم، کامران، اسد اور طارق، یہ 4 لڑکے شامل تھے۔ میں ان چاروں سے حیثیت میں بھی کم تھا اور شکل صورت بھی ان جیسی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نائمہ نے کبھی بھی میری طرف ایک نظر ڈال کر دوسری نظر بھی ڈالنا کبھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اگرچہ وہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی، پڑھائی میں تو میں بھی بہت اچھا تھا۔ ہماری ریس لگتی تھی۔ جب فائنل امتحان کا وقت آتا تھا، میں، نائمہ اور کلاس کے چند ایک بچے اور تھے، ہم لوگ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن پہ کھیلتے تھے۔ میں اکثر ان کو اس کام میں ہرا دیتا تھا۔ میں زیادہ تر کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ سیکنڈ یا تھرڈ جو ہے، انہی لڑکیوں میں سے یا انہی لڑکوں میں سے کسی کو آنا پڑتا تھا جو کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھروں سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نائمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے من ہی من پسند کرتا تھا۔ میٹرک کے بعد سکول چھوڑا، میں نے چھوڑ دیا۔ مجھے پتہ لگا کہ وہ مزید آگے پڑھائی کرے گی، کالج جائے گی، یونیورسٹی جائے گی۔ میرے اندر نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نہ آگے پڑھائی کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے میں نے تو سکول چھوڑنا ہی غنیمت سمجھا۔ لہٰذا میں سکول چھوڑ کر کے اپنے والد کے ساتھ ان کی
دکان پر ان کا ہاتھ بٹھانے لگا۔ اس وقت تک میرے والد نے اپنی کسائی کی دکان ڈال لی تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ میں آہستہ آہستہ نائمہ کی محبت کو اپنے دل سے فراموش کرتا چلا جا رہا تھا، اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مگن رکھتا تھا، اپنے آپ کو دوسری طرف لگاتا تھا، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں پوری طرح ناکام تھا۔ مجھے ہر وقت اسی کی یاد ستاتی رہتی اور وہی میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی۔ مجھے اس سے کوئی ایسی محبت نہیں تھی کہ جس میں ہوس کا نام آئے۔ ہاں، وہ دکھنے میں بہت خوبصورت جسم کی بھی مالک تھی، اسے دیکھنے والے ایک دفعہ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ وہ ایک انتہائی پرکشش جسم کی مالک تھی، بالکل ماڈل لگتی تھی، ماڈل گرل تھی، لیکن میں نے اسے کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ میری محبت میں ہمیشہ پاکیزگی رہی تھی اور میری نگاہ میں ہمیشہ اس کے لیے ایک احترام سا رہا تھا۔ اسکول چھوڑے مجھے 5 سال گزر گئے، لیکن میں اسے نہیں بلا سکا، اور ایسا بھی نہیں کہ میں نے اسکول چھوڑنے کے بعد اس کا پیچھا بھی چھوڑ دیا۔ میں باقاعدہ سے اس کے کالج تک اس کو چھوڑ کر آتا تھا۔ اس کو چھٹی کے وقت میں کسی نہ کسی بہانے سے دکان سے غائب ہو جاتا تھا، اس کو لے کر کے آتا تھا، لیکن یہ صرف میرے اکیلے تک تھا، یعنی میں صرف اس کو چھوڑنے بھی جاتا یا لینے بھی آتا، جو کچھ بھی کرتا تھا یہ صرف میں ہی کرتا تھا۔ اب بھی یہ محبت یک طرفہ تھی، اور وہ لڑکے جو کہ اسکول میں اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اب ان کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ چل چکا تھا، میں اکثر اس کے گھر کی گلیوں کے کئی چکر بھی لگایا کرتا تھا، اور میری محبت جو ہے وہ بس اسی نوعیت پہ تھی، میں اس سے آگے جو ہے وہ بڑھ نہیں پا رہا تھا۔ میں کافی اداس رہتا تھا، ان باتوں کو لے کر کے میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ میں نائمہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری یہ محبت یک طرفہ محبت ہے، اور وہ ہے کہ اس سے میری اس محبت کی خبر بھی نہیں ہے۔ میری ان باتوں کو میرے والدین نے بہت نوٹس کیا، اور وہ مجھ سے اکثر میری پریشانی کا، میری اداسی کا سبب پوچھتے تھے، لیکن میں ہر بار انہیں ٹال جاتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ میری امی کے ضد کرنے پر میں نے انہیں بتا ہی دیا کہ بھئی میری اس پریشانی کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے، میں کیوں پریشان رہتا ہوں۔ میرے والدین نے مجھے اس بات کی تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، اگر تم نائمہ سے محبت کرتے ہو اور وہ تمہاری محبت سچی ہے، تم اس سے دل سے محبت کرتے ہو، تو ہم تمہارے لیے اس کا رشتہ مانگنے کے لیے جائیں گے۔ چلیں، ہم حیثیت میں ان لوگوں سے کم ہی صحیح، لیکن ہم اتنے بھی نہیں ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کھا کر کے سوتے ہیں، کپڑا جوتی بھی خرید لیتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، گھر ہے کرائے پہ ہے، چلو آج کرائے پہ ہے، کل اپنا بھی ہو جائے گا، ایک پلاٹ ہم نے قسطوں پر لے رکھا ہے، جب اس کی قسطیں ادا کر لیں گے تو ہم اس پر گھر بھی بنا لیں گے اور پھر اپنا گھر آباد بھی کر لیں گے۔ آج اگر ہمارا تھوڑا سا برا ہے تو کل ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ اسی باتوں کو لے کر کے میرے والدین نے ہمت کی اور نائمہ کے گھر اس کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گئے۔ میں اس دن من ہی من میں بہت خوش تھا اور دعائیں کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے نائمہ کے رشتے کے لیے ہاں ہو جائے، اور میرے گھر والے جو نائمہ کا رشتہ لے کر کے گئے ہیں میرے لیے خوشخبری لے کر کے آئیں۔ کافی انتظار کے بعد آخرکار میرے والدین گھر آ گئے۔ اس دن منگل بدھ کی چھٹی تھی، اس لیے میں گھر پر ہی تھا، دکان بھی بند تھی۔ جب میرے والد اور والدہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو میں ان کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ نہ صرف کہ ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے میرے والدین کو کچھ برا بھلا بھی کہا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مجھے تسلی دی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایک تو بہت اچھی کالج یونیورسٹی لیول پر پڑھ رہی ہے، دوسرا یہ تمہارا میٹرک پاس بچہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم لوگ اپنی حیثیت تو دیکھ لیتے رشتہ مانگنے سے پہلے۔ تو اس قسم کی کچھ باتیں مجھے امی نے اور کچھ باتیں مجھے ابو نے بتائیں، جو کہ میرے دل میں مجھے چبھ سی گئیں۔ مجھے ان باتوں کو دیکھ کر کے بڑا دکھ ہوا۔ میں
اگلے دن ان باتوں کو لے کر کے ان کے گھر چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ مجھے اتنا پتہ تھا کہ وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بہرحال مجھے اگر کوئی بھائی ہوتا بھی تو مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، مجھے تو اپنے اندر کا غبار نکالنا تھا۔ لہٰذا میں جیسے ہی دروازہ کھلا میں ان کے گھر میں دندناتا ہوا داخل ہو گیا، اور میرا لہجہ اس وقت انتہائی جارحانہ ہو رہا تھا۔ اس کے ابو بھی گھر تھے، اس کی امی بھی گھر تھی، لیکن میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ میں نے اپنے اندر کا غبار اچھے طریقے سے نکالنا شروع کر دیا۔ میں اس قدر اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ اڑوس پڑوس کے 4 گھر بھی اکٹھے ہو گئے، اور پھر ان لوگوں نے مجھے وہاں سے بڑی ہی طریقے سے ان کے گھر سے باہر نکالا، اور کچھ لڑکے جو تھے ایسے تھے کہ جو شاید وہ میرے معاملات میں دلچسپی لے رہے تھے، وہ مجھے ایک سائڈ پر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تو کہتا ٹھیک ہے، لیکن تو یہ دیکھ، تو جو اپنی بڑاس نکال رہا ہے تیری یہ جائز بھی بنتی ہے، لیکن تو دیکھ اس کی اور تیری حیثیت میں بڑا فرق ہے۔ یہ حیثیت جو ہے نا، یہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ میں نے اپنے دل کا غبار ہلکا کر لیا تھا۔ یہ شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور میں اس بات کو لے کر کے گھر واپس آ گیا، اور میں نے اپنے اندر کا جو غبار نکالنا تھا وہ نکال لیا۔ غبار میرے اندر سے نکل گیا، لیکن نائمہ میرے اندر سے اب بھی نہیں نکلی۔ نائمہ نے کچھ خاص نہیں کہا تھا، اس نے بس چند لفظ بولے تھے۔ باقی میرا جو بھی جھگڑا ہوا تھا وہ نائمہ کے والدین سے ہی ہوا تھا۔ میں گھر تو آ گیا تھا، لیکن یقین کریں کہ میرے دل و دماغ پر دن رات اب ایک ہی سوچ سوار رہتی تھی کہ صرف پیسہ۔ آج کل کے دور میں عزت اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس حیثیت ہے، جس کے پاس مکان اپنا ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، وہی جو ہے آج کے دور میں کامیاب ہے۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو میں نے اپنے والدین سے اس بات کے لیے ضد کرنی شروع کر دی کہ مجھے بھی کامیاب ہونا ہے، مجھے بھی پیسہ کمانا ہے، مجھے بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اور ان لوگوں کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا مجھے تم لوگ یہاں پر پاکستان میں رہ کر تو میں اتنا امیر نہیں بن سکتا، نہ میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں، اور نہ ہی میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں، تو ہو سکے تو مجھے یہاں سے پاکستان سے باہر کسی ملک میں بھیج دو۔ میرے گھر والے کہنے لگے کہ بھئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ باہر چلے جاؤ، باہر جانے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہرحال ہمارے پاس وہ لاکھوں روپے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اگر ہم چند لاکھ روپے اکٹھے کر لیں تو میرے خیال میں باہر جا سکتا ہوں۔ میرے گھر والوں نے پوچھا جی چند لاکھ روپے میں تم باہر کیسے جاؤ گے؟ کسی اچھے ملک جانا چاہتے ہو، کمائی اچھی کرنا چاہتے ہو، تو چند لاکھ روپے میں تم باہر کے ملک کیسے چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا میرا ایک دوست ہے مبین، وہ ڈنکی لگا کر کے اٹلی گیا تھا، آج اس سے اٹلی گئے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، وہ وہاں پر پکا بھی ہو چکا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ سے وہ کام کرتا ہے۔ پاکستان کا 4-5 لاکھ روپے وہ مہینے کا کماتا ہے۔ اب تو وہ کبھی کبھی پاکستان کا بھی دورہ لگاتا ہے۔ وہ میرے پاس کبھی کبھی آتا ہے جب وہ پاکستان میں آتا ہے، تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے کبھی اٹلی آنا ہو تو میرے ساتھ رابطہ کرنا۔ میرے پاس اس کا نمبر جو ہے وہ موجود ہے، میں اس کے ساتھ اگر واٹس ایپ پہ رابطہ کروں تو مجھے امید ہے کہ وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا بنا دے گا کہ میں اس کے پاس اٹلی چلا جاؤں۔ میرے گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے تم کوشش کر دیکھو، اگر کچھ ایسا ہو جائے تو کر لینا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مبین مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، وہ تقریباً اس وقت 35 سے 36 سال کا تھا، جبکہ میں ابھی 23-24 سال کی عمر سے گزر رہا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد سے اب تک صرف دکان پہ کام کیا تھا، جبکہ اس وقت جو نائمہ تھی وہ ایک یونیورسٹی میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں نے خیر مبین سے رابطہ کیا، اور مبین نے رابطہ کرنے کے بعد مجھے اچھا رسپانس دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم صرف اپنا
جو ہے ایک کام کر لو، میں تمہیں وہاں سے یہاں پر بلا لوں گا۔ اور وہ کام یہ کرنا تھا کہ مجھے میری بینک اسٹیٹمنٹ بنانی تھی، جس کا طریقہ اس نے مجھے بتا دیا کہ تم نے اس طریقے سے بینک اسٹیٹمنٹ بنانی ہے۔ مجھے اب اکاؤنٹ اپنا کھلوا کر کے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنانی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اب میں اس کو بنانے کے پیچھے لگ گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ میری بینک اسٹیٹمنٹ بھی بن گئی اور پھر مجھے اس کی طرف سے اسپانسر بھی آ گیا، اور میں دیکھتے ہی دیکھتے مبین کے پاس اٹلی چلا گیا۔ اٹلی پہنچ کر، کیونکہ میں ایک کسائی کا بیٹا تھا اور سارا کسائی کا کام جانتا تھا، مجھے بھی یہاں پر ایک کسائی مارکیٹ میں جو کہ اٹلی میں تھی، وہاں پر کام مل گیا۔ میرا کام سب لوگوں کو پسند آنے لگا اور میں بھی مبین کی طرح کچھ ہی عرصے میں یہاں پر اچھا خاصا فیمس ہو گیا۔ میں اور مبین اکٹھے ہی ایک فلیٹ میں رہتے تھے، اور مبین کچھ عیاش تھا، وہ پیسے اڑانے پر یقین رکھتا تھا، جبکہ میں پیسے کمانے پر یقین رکھتا تھا۔ لہٰذا میں نے پیسوں کو اچھی طریقے سے سیو کرنا شروع کر دیا، اور میں نے اپنے پاس کچھ پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، اور بہت سے پیسے میں نے پاکستان میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھیجنے شروع کر دیے۔ کچھ پیسے میں اپنے والدین کو بھیجتا تھا، کچھ پیسے میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا، اور کچھ پیسے میں یہاں پر اپنے پاس سیو کرتا تھا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور میں پیسہ کمانے کی مشین بن گیا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے شادی نہیں کی، اور وقت گزر گیا، اور اتنا گزر گیا کہ میری عمر اب 45 سال ہو چکی تھی۔ مجھے یہاں اٹلی میں آئے ہوئے 18 سے 20 سال ہو چکے تھے۔ میں اس وقت اگر پاکستان کے مطابق سے دیکھا جائے تو 1 کروڑ پتی فیملی میں شمار ہوتا تھا۔ میرے والدین نے وہاں پر ایک اچھی کوٹھی بنا رکھی تھی، اور کچھ ایک مارکیٹ تھی جو کہ میرے والدین نے وہاں پر خرید لی تھی، جس میں 15 سے 16 دکانیں ہماری کرائے پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ میرے بینک اکاؤنٹ میں بے شمار پیسہ تھا، میرے اپنے پاس بے شمار پیسہ تھا۔ کسی چیز کی آج مجھے کمی نہیں تھی۔ ایک کمی تھی جو مجھے آج بھی کھلتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے شادی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 18 سے 20 سال نائمہ کے ہی انتظار میں گزار دیے تھے۔ نائمہ کے بارے میں نے کبھی اپنے والدین سے دوبارہ نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں یہاں اگر آیا تھا تو اس کی وجہ نائمہ ہی بنی تھی، کیونکہ مجھے اسی نے بتایا تھا، اور اس کے گھر والوں نے ہی یہ بتایا تھا کہ باپ بڑا نہ بھیا، بچے سب سے بڑا رویہ۔ اس لیے میں اس بات کو اپنے دل میں بسا کر کے یہاں پر آیا تھا۔ 18 سے 20 سال کی محنت نے مجھے 1 کروڑ پتی انسان بنا دیا تھا۔ میں نے اب مبین سے کہا کہ میرا اب من ہے کہ میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں، میں پاکستان واپس چلا جاؤں۔ مبین نے کہا کہ تم اس وقت یہاں پر ویل سیٹلڈ ہو، تم چاہو تو اپنی فیملی کو یہاں لا سکتے ہو، لیکن تم گھر جانے کی بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے میرے پاس یہاں کی نیشنلٹی بھی ہے، اور پاکستان کا نیشنل تو میں ہی ہوں، تو میں اب اس لیے واپس نہیں جا رہا کہ میں نے ہمیشہ وہیں رہنا ہے، بلکہ میں جا رہا ہوں جب بھی میرا من چاہے گا میں واپس اٹلی آ جاؤں گا، کیونکہ اب اٹلی تو میرا دوسرا گھر ہے جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے۔ مبین نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر کے اپنے گھر والوں کے پاس رہو، جب تمہارا من چاہے واپس آنے کے لیے تم واپس آ جانا، اب واقعی ہی تمہیں آنے اور جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں وہاں سے پاکستان آ گیا، اور پھر میں نے پاکستان آتے ساتھ ہی جب اپنا گھر، اپنی دکانیں، اپنا سب کچھ دیکھا، میرا بینک بیلنس اس وقت کروڑوں میں تھا، ہر چیز کی رہل پہل تھی، میرا گھر دیکھنے لائق تھا۔ میں ایک پوش ایریے میں بہت بڑی کوٹھی میں رہ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں 2 سے 3 گاڑیاں تھیں جن کو ڈرائیور چلا رہے تھے، اور یہ سب کچھ میرے کہنے پہ میرے والدین نے کیا تھا، حتیٰ کہ میرے والدین کی اتنی سوچ نہیں تھی کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے، لیکن میرے کہنے پر میرے والدین نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میرے والد صاحب اب ایک بڑی مارکیٹ کے مالک تھے، جس میں وہ مٹن یونین ایسوسی ایشن کے صدر تھے۔ یہ سب کچھ پیسے کی برکت سے ہوا تھا، اور یہ پیسہ اب بہت کچھ رنگ دکھانے والا تھا۔ بات میں جب یہاں سے گیا تھا
تو نائمہ لوگ جو تھے وہ امیر ضرور تھے، لیکن وہ اتنے امیر نہیں تھے جتنا آج میں تھا۔ تو مجھے اب دوبارہ یہاں پر جو میں آیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا، نائمہ کو تلاش کرنا اور نائمہ لوگوں کے پاس ایک مرتبہ پھر جانا۔ آج میں ویسے نہیں جانا چاہتا تھا جیسے میں اس دن گیا تھا، جذبات سے بھرا ہوا اور اپنی بڑاس نکال کر کے آیا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے والدین کو بتائے بغیر نائمہ کے گھر کا پتہ چلانا شروع کر دیا کہ اب بھی وہی گھر ہے یا وہ اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں 2 سے 3 دن کے اندر، وہ کچھ یوں تھی۔ کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ قرضے میں پھنس کے تھے، جس سے ان کو وہ والا گھر بیچنا پڑا۔ اس گھر کو بیچنے کے بعد وہ لوگ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ وہ مکان ان کا اپنا نہیں بلکہ ایک کرائے کا مکان تھا۔ نائمہ کو انہوں نے اچھا پڑھایا تھا اور نائمہ کی انہوں نے شادی کروا دی۔ نائمہ کا شوہر اس کی شادی کے 4 سے 5 سال کے اندر ہی چل بسا۔ اس کے بعد نائمہ نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ نائمہ کی اس وقت صرف ایک ہی بیٹی ہے جو کہ اس وقت جوان ہے۔ نائمہ لوگوں کا نیا گھر کہاں پر تھا یہ مجھے پتہ چل چکا تھا، اور میں اب نائمہ کے گھر دوبارہ جانا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی سب سے اچھی گاڑی جو ہے وہ اپنے نوکر کو نکالنے کے لیے کہا، جو کہ میرا ڈرائیور تھا۔ میں نے اسے نائمہ کے گھر کا ایڈریس سمجھا کر کے وہاں چلنے کے لیے کہا۔ اس بار میں جہاں پر آیا یہ کوئی خاص اچھا محلہ نہیں تھا، ایک بسیدہ سا محلہ تھا، تنگ گلیاں تھیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے اپنی گاڑی کو نائمہ کے موجودہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر روکا، اور پھر میں پیدل چلتا ہوا اپنے اس ملازم ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اور میں نے وہاں پر جا کر دروازے پر دستک دی۔ میری دستک کے جواب میں جس عورت نے دروازہ کھولا، میں اسے ایک نظر میں پہچان گیا۔ وہ نائمہ کی والدہ تھی۔ مجھے بھی اس نے تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد پہچان لیا تھا، لیکن مجھے اس سوٹ میں، اس حلیے میں دیکھ کر اور میرے پیچھے میرے ملازم کو کھڑا دیکھ کر کے وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، جو کہ اس نے مجھے دے دی، اور پھر میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ویسا گھر نہیں تھا جیسے گھر میں پہلی بار آیا تھا۔ یہاں پر تو حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ نائمہ کا والد بھی صحن میں ہی مل گیا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور اس نے مجھے ایک کرسی لا کر کے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری لمبی چوڑی گاڑی جو ہے اور گاڑی کا ڈرائیور دونوں ہی ان کی نظروں میں آ چکے تھے۔ محلے کے بہت سے لڑکے میری گاڑی کے ارد گرد ناچ رہے تھے، جیسے کہ ان کے محلے میں یہ گاڑی بھی پہلی مرتبہ آئی ہو۔ نائمہ کا والد میرے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لینے بازار چلا گیا، اور پھر نائمہ کی والدہ بھی وہیں پر میرے سامنے بیٹھی رہی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اتنی دیر سے میں نے دیکھا کہ کہیں سے نائمہ بھی نکل کر کے آ گئی۔ نائمہ میں اگرچہ کچھ تبدیلیاں آ چکی تھی، تھوڑا موٹاپا تھا، تھوڑی شکل بدل گئی تھی، لیکن بہرحال بہت کچھ وہی تھا کہ جسے میں نے کبھی چاہا تھا، پسند کیا تھا۔ وہ بھی آ کر کے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی بھی زبان بند ہو چکی تھی۔ میری حیثیت، میرا رعب، دبدبا اس کی زبان بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں اس وقت ایک فل 3 پیس انگریزی سوٹ میں تھا۔ میرے ہاتھ میں قیمتی موبائل تھے جو کہ آئی فون تھے، اور ایک نہیں 2 موبائل تھے، جو ایک سامنے جیب میں لگا رکھا تھا اور ایک میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ میرے گلے میں سونے کی چین تھی، اور مجھے دکھنے میں ہی میں ایک بہت بڑا رئیس لگ رہا تھا، اور میں اسی لیول تک پہنچنا چاہتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ کچھ بچوں نے شرارت شور کر کے گھر تک میری گاڑی کی خبر بھی پہنچا دی تھی، اس لیے یہ بھی پتہ تھا کہ باہر کھڑی گاڑی بھی میری اپنی ہے، جس کی قیمت کم سے کم 1 کروڑ پہ ہوگی۔ وہ لوگ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں نائمہ کا والد بھی آ گیا، جسے اب اچھی طرح سے پتہ چل چکا تھا کہ باہر کھڑی گاڑی بھی میری ہے۔ ان لوگوں نے بڑی ہی عزت و احترام سے مجھے نہ صرف کہ بٹھایا، بلکہ بہت ہی مہذب لہجے میں مجھے میرے آنے کا مطلب پوچھا۔ میں نے کہا مطلب تو آنے کا ایک ہی ہے،
شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے چہرے کھل اٹھے، ان کو ایسا لگا کہ نائمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، ان کو ایسا لگا کہ نائمہ کی قسمت ایک بار پھر چمکنے والی ہے، پھر ہم لوگ اس غربت سے نکل کے دوبارہ سے امیری کی چادر کو لپیٹیں گے۔ اب نائمہ کے والد نے کہا ہاں کیوں نہیں، اس دن کے لیے ہم تم سے معذرت خواہ ہیں، بس دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ انسان جو ہے سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اب ہم لوگوں پہ حالات تھوڑے برے آئے ہیں تو ہمیں بھی تم لوگوں کا احساس ہوا ہے، تو یقین کرو کہ ہم اس کے بعد بہت پچھتائے کہ ہمیں تم لوگوں سے ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اتنی اچھی پوزیشن پر پہنچنے کے بعد بھی تم ابھی تک نائمہ کو نہیں بھولے اور تم نائمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک بہت بڑا رشتہ جو ہے وہ میری بیٹی کے لیے چل کر آیا ہے۔ سب لوگ اس رشتے کو پسند کر رہے تھے، نائمہ بھی اس وقت مسکراہٹ کے ساتھ ہی میرا استقبال کر رہی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس وقت وہ دل و جان سے مجھ پر نثار تھی اور میرا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، یعنی ایسی تیار بیٹھی تھی کہ شاید مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی سے نہ بول دے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ لیکن اب ماحول تھوڑا ڈرامائی ہو چکا تھا، میں نے کہا آپ لوگ ایک بات صحیح سمجھے اور ایک بات غلط سمجھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹا، تم ہمیں صحیح طریقے سے سمجھا دو اگر ہم کچھ غلط سمجھے ہیں تو۔ میں نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک تو بات درست ہے، میں شادی کس سے کرنا چاہتا ہوں یہ تو آپ نے پوچھا نہیں۔ اس نے کہا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، ظاہری بات ہے کہ تم ہماری بیٹی نائمہ کو پسند کرتے ہو اور نائمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں نائمہ کو پسند کرتا تھا، نائمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت آپ لوگوں نے ہی تو میری شادی نہیں ہونے دی، آپ لوگوں نے ہی میرا رشتہ نہیں ہونے دیا، آپ لوگوں نے ہی میرے والدین کو یہاں سے نکال دیا۔ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کس سے؟ ارم سے، جو کہ نائمہ کی بیٹی ہے۔ ان سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، وہ ایسے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق بیٹھی۔ سب سے زیادہ حیرت تو خود نائمہ کے چہرے پر برس رہی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو تم سے آدھی عمر کی ہے، وہ تو ابھی 17-18 سال کی بچی ہے، ہم اس کی شادی تمہارے ساتھ کیسے کروا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ویسے کروا سکتے ہیں کہ جیسے آج سے 18-20 سال پہلے نائمہ کے ساتھ کروا سکتے تھے، لیکن اس وقت نائمہ میری پسند تھی، میری چوائس تھی۔ تو اب ارم جو نائمہ کی بیٹی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ نائمہ کی کاپی ہے، تو اب میں اگر اس سے شادی کرنے کی خواہش کر رہا ہوں تو اب بھی آپ چاہیں تو انکار کر سکتے ہیں، انکار اور اقرار دونوں حق آپ کے پاس ہیں۔ کہنے لگے ہمیں کچھ مشورہ کرنے دو، ہم تمہیں مشورہ کر کے بتاتے ہیں، ہمیں 2-3 دن کا ٹائم دو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں 2 سے 3 دن میں تم لوگوں کے ساتھ رابطہ کروں گا اور تم لوگ اس بات کا فیصلہ کر کے مجھے بتانا۔ میں وہاں سے گھر آ گیا اور عین میری مرضی کے مطابق دوسرے سے تیسرے دن مجھے ان کی طرف سے فون آیا جس میں ارم کے ساتھ شادی کے لیے ان لوگوں نے میری حامی بھر لی، لہٰذا میں نے ارم سے شادی کر لی اور ارم کو بیاہ کر دھوم دھام سے اپنے گھر لے آیا۔ یہ ایک ضدی رشتہ تھا، میں نائمہ کو پسند کرتا تھا تو نائمہ کی بیٹی کو بھی ظاہری بات ہے پسند کروں گا، میں نائمہ سے ہی شادی کرتا، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کا اس سے بہتر جواب نہیں بنتا تھا۔ پہلے بھی انہوں نے اپنی بیٹی دولت کو دی تھی، روپے کو دی تھی، آج بھی انہوں نے اپنی بیٹی کی بیٹی بھی میرے ساتھ نہیں میرے پیسے کے ساتھ بیاہی تھی۔ اب وہی نائمہ میری ساس تھی اور میں اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے ایک زندگی گزار رہا تھا۔ آج کے دور میں ایک چیز آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، باپ بھیا نہ
باپ بڑا نہ بھیا، بچے سب سے بڑا رویہ۔ جس کے پاس دولت ہے، عزت بھی اسی کی ہے، زندگی بھی اسی کی ہے اور احترام بھی اسی کا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔